السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امثال القرآن، وی آر لوکنگ ایٹ پیرابلز فرام قرآن، ایسی مثالیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہ مثالیں ہمیں امپیکٹ دیتی ہیں کوئی بھی لرننگ کا، ایک اسٹرانگ میسج ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا مثال آئی ہے، اور اس میں مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ وین وی آر اسٹوڈنٹس، وین وی آر ینگ، تو ہمارے نزدیک خرچ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ آف منی ملتا ہے اپنی فیملیز سے، جتنا بھی وہ پیرنٹس سمجھ رہے ہوں کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ لمیٹیڈ ہی لگتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جب پڑھنا ہے، اچھی سی جاب لینی ہے، خوب کمانا ہے، ایک وہ ہمارا جو ڈریم ہوتا ہے کہ ایسا گھر ہو، ایسا لائف سٹائل ہو، آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ انڈیپینڈنس، اتنا پیسہ میرے پاس ہو کہ مجھے کسی کی طرف جانا نہ پڑے۔ شادی کے لیے بھی جب ہم اسپاؤس کا سوچتے ہیں تو کسی امیر شخص کا ہی سوچتے ہیں۔ لڑکے بھی ایسی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی ہوں، خوب پیسہ لے کر آئیں۔ لڑکیاں بھی یہی سوچتی ہیں کہ بھئی امیر ہونا چاہیے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ مٹیریلزم کا جو اتنا پریشر ہے ہم پہ، اس کی وجہ سے ہم اپنے پروفیشن کو بھی صرف اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ مچ منی آئی کین میک آؤٹ آف اٹ۔ قرآن مجید میں جہاں پیسوں کی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بھی آج ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو اینالائز منی، یہ جو منی ویلیو ہے ہماری لائف میں وہ کس جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ پیسوں کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جی بالکل پیسے نہیں ہونے چاہیے اور بہت ہی سمپل لائف گزارنی چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خوب پیسہ ہونا چاہیے، اور ہم لوگ بیچ میں کنفیوز ہی رہتے ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ اور اسٹرانگ کانسیپٹ جو قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے ریلیٹڈ ٹو منی میٹرز، وہ یہ ہے کہ جس کے منی میٹرز ٹھیک ہوں گے وہ شخص رسپانسبل ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں بات آتی ہے یتیموں کی اور ان کی کیئر ٹیکرز کے بارے میں، کہ ان کے کیئر ٹیکرز کو ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے جو بھی یتیم ہیں ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وہاں پر دو کنڈیشن دی گئی ہیں کہ کب آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے۔ اس میں ایک تو وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، دے آر بالغ۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب آپ سوچیں کہ ان کو آہستہ آہستہ ہم نے انڈیپینڈنٹ بنا دینا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ جو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے دیٹ از اباؤٹ رشد، عقل ہو۔ یعنی کچھ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر منی سینس نہیں ہوتی، وہ پیسوں کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ شادی کے لیے بھی یہی دو شرائط بتائی جاتی ہیں، صرف بالغ ہونا شرط نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں تب آپ شادی کر لیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا وزڈم ہے، اور وزڈم کا ایک بہت بڑا سورس یہ ہوتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی سپینڈنگ کیسی ہے۔ تو رائٹ ناؤ وین وی آر گوئنگ ٹو لک ان ٹو دیز ورسز، تو آپ یہ نہ سوچیے گا میرے پاس تو لمیٹڈ پیسے ہیں اور دیز ورسز پرابلی ڈونٹ اپلائی ٹو می۔ یہ ہم سب پہ اپلائی کرتے ہیں، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ دوسرا، ہم نے اینالائز کرنا ہے ہاؤ وائز آئی ایم ان منی میٹرز، میں اپنے پیسے کو کہاں کہاں اور کس طریقے سے استعمال کرتی ہوں۔ اور جتنا ہم منی وائز ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ خرچ کرنے والوں کی مثال دی گئی ہے، اور کون سے خرچ کرنے والے ہیں یہ لوگ؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ۔
ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک بالی ہے اناج کی، یعنی ایک دانہ اپنے گراؤنڈ میں لگایا، اس دانے سے وہ جو کراپ نکلی، وہ جو ایک شوٹ نکلی، اس میں ملٹی پلائڈ دانے ہیں. تو یہ کہ ایک دانہ بونے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 100 دانے اوپر مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے گندم لگائی جاتی ہے تو گندم کا ایک دانہ بوتے ہیں، لیکن جب وہ فصل نکلتی ہے تو اس میں اور زیادہ ملٹی پلائڈ دانے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واسع، وسعت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رولنگز ہمیں دی ہیں اس میں ابنڈنٹ مینٹالٹی دی گئی ہے، تھوڑ دلی نہیں سکھائی گئی ہمیں. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گن گن کے رکھنا، اپنے لیے رکھنا، اپنے بارے میں سوچنا، یہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بناتا ہے. نہیں، ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے تو ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بڑا کرنا پڑے گا. یہ کانسیپٹ ہے جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو ایک طرف سے وہ حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جمع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اکٹھا کیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں نکالتا ہے. یعنی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، یہ میری کریئر چوائس ہے، یہ میں نے کام کرنا ہے، اور پھر میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا ہے. گھر والے بھی کئی دفعہ ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں، تم کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے. تو وہاں سے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جتنی میں نے محنت کرنی ہے، a part of it, a big part of it should go into this فی سبیل اللہ. اور یہاں جو ورڈ ہے نا ينفقون، اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جو ہم نے منافق کے لیے دیکھا تھا، نفقہ، ٹنل. اچھا، منافق کے لیے ٹنل کیا تھی؟ کہ منافق کیا کرتا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کی بات ایک جگہ شروع کرتا ہے، دوسری طرف سے نکلتے ہوئے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس میں وہ ٹنل میں منافق کا یہ کانسیپٹ تھا. لیکن ينفقون، خرچ کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر حد بندی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے اپنے اکاؤنٹ میں بس آپ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے ایک پلاٹ لیا، یہ زمین لی، پھر یہ لیا، اور نہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھتے ہیں، اس کو یوز بھی کرتے ہیں، اور ان دا پروسیس اس ٹنل سے گزرتے ہوئے دوسری طرف سے اس کو کہیں اور بھی دے دیتے ہیں، آگے کی طرف لوگوں کو ٹرانسفر کرتے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کو استعمال کرتے جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پر بھی اس ٹنل کو یاد رکھنا ہے کہ پیسہ جو ہوتا ہے، جو لوگ اس کو بیریئر لگا کے رکھتے ہیں، ان کے مال میں بالکل بھی برکت نہیں آتی، ان کے ریسورسز لمیٹڈ سے لمیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر یہاں پہ دوسرا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہمیں سمجھنا ہے، فی سبیل اللہ. یہاں پہ جس بات کو اہمیت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان تمام کاموں پہ خرچ کرنا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہاں پہ خرچ نہیں کرنا. اس کے لیے کامن سینس چاہیے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی اللہ تعالیٰ کو کہاں پسند ہے. مثلاً اگر آپ کے پاس پچھلا ماڈل ہے فون کا اور آپ نے صرف وہی بات ہے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، کوئی آپ بڑے پروجیکٹ پہ نہیں کام کرے کہ آپ کو لیٹسٹ فون چاہیے، لیٹسٹ لیپ ٹاپ چاہیے، اٹ از گڈ انف فار اندر 4-5 years. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں، یا یہ کہ صرف سٹیٹس سمبل کے لیے آپ وہ بالکل نئی چیز لے رہے ہیں. تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں پوری دنیا اس وقت کلیپس کر رہی ہے، اس لیے کہ موسٹلی جو ممالک میں ہم ویسٹرن کلچرز میں دیکھتے ہیں، اور اب یہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکے ہیں نا، بینک سے لون لے لیا، بڑا سا گھر بنا لیا، لیٹسٹ گاڑی لے لی، ٹریولنگ کرنی ہے، شادیاں کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں سارا پیسہ استعمال کیا. لیکن اب آپ کی وہ اپنی کوئی چیز نہیں ہے، آپ قسطیں ہی اتارتے جا رہے ہیں ہر وقت. اور آپ دیکھیں کتنے پوسٹ کووڈ تو کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، افراد ہیں، انہوں نے بینکرپسی ڈکلیئر کر دیا، بینک بھی کولیپس ہو رہے ہیں، اتنے انہوں نے لون دے دیے ہوئے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سپینڈنگ ان کاموں پہ ہونی چاہیے بائی لارج جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں. اس میں ہماری اپنی ذات بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پر خرچ نہیں کر سکتے، ہمیں صرف صدقے میں ہی دیتے رہنا ہے. ہماری اپنی سپینڈنگ کدھر جا رہی ہے؟ یعنی اگر آپ اپنی ایجوکیشن پہ سپینڈ کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا نا،
کہ آپ نے ایک اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ کوئی کورسز کیے، کوئی اپنی لرننگ کی. آپ اگر بہت سارے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو ایک اچھی گاڑی چاہیے، اچھی ایسی کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے کہ آنا جانا آپ کا آسان ہو، اور آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ آپ کا جو ہے اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر لیٹس سے کسی ایسے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی بہت ایکسپینسو اکوپمنٹ چاہیے، صرف آپ نے الول فلول ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں بنانی، وہ جب آپ اکوپمنٹ پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنا. اور اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنے میں بھی سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے. اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس جہاد کی بھی شکلیں بدل چکی ہوئی ہیں. مقبول کہتے ہیں کہ جہاد میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان گھوڑوں پر خرچ کرنا ہے جو اللہ کے راستے میں بندے ہوئے ہوں، یا ہتھیاروں کی تیاری وغیرہ میں خرچ کرنا ہے. آج کل کے ہتھیار کیا ہیں؟ سوشل میڈیا. کچھ لوگ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ایسی ایپس بناتے ہیں، جیسے اب ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ ہمارے فون پہ یہ موجود ہوتا ہے قرآن مجید، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ریسیٹیشن، دعائیں، یا ایون کوئی اور آپ دیکھیں آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے کچھ ایپس ہیں، کوئی پروگرامز ہیں، کوئی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، اس پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں. آپ کوئی پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نالج ہے جس میں ہم اسلامک انٹیگریشن کے ساتھ کچھ کام کر سکیں. جیسے میں خود بہت عرصے سے کرنا چاہ رہی ہوں پر مجھے کوئی اچھی ٹیم نہیں مل رہی، جس میں چاہتی ہوں کہ جو میڈیکل ہمارے پاس سائنسز کے کانسیپٹ ہیں وہ، اور جو اسلامک اسکالرس اس کے بارے میں مختلف جو ہماری کوئی بھی ڈیزیزز ہیں یا جو بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسے پوڈ کاسٹ بنے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو فائنینسز بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو مثلا اسٹوڈیو چاہیے، اس کے لیے آپ کو اکوپمنٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو پروڈکشن اینڈ پوسٹ پروڈکشن کے لیے ٹیمز چاہیے. لیکن ہمارے لوگ بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں بیٹھ جائیں گے، بڑی بڑی جگہوں پہ خرچ کر دیں گے، نہیں انویسٹ کریں گے تو اس قسم کے پروگرامز میں نہیں کریں گے جس سے امت کو ہی نہیں پوری دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے میرا تھاٹ پروسیس کیا ہے، اور آج کے دور کے جہاد کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور ان میں ہم اپنا کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں روز میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں جو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے کہ کچھ افراد نے کیا کیا ہوتا ہے، پک اینڈ چوز کر کے کوئی بھی ایک دینی ویڈیو اٹھا لی یا کلپ اٹھا لی یا پکچر اٹھا لی، اس کا کوئی میم بنا دیا جس میں دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ابھی پچھلے 2 دن سے میرے سامنے بار بار اس قسم کی امیجز آ رہی ہیں کہ جیسے تراویح ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ، جماعت کر رہے ہیں، اور اس میں جیسے جو امام ہیں یا ان کے پیچھے جو کچھ افراد انہوں نے فون کھولا ہوا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انسان نماز میں جماعت میں پہلی صف میں فون کھول کے کھڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ رہا ہوگا، دیکھ کے پڑھ رہا ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ سامع ہو، سامع جو ہوتا ہے اس نے قرآن مجید کو پکڑنا ہوتا ہے نا، اور ساتھ سننا ہوتا ہے. تو اب آج کل اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں قرآن مجید ہے اور آپ وہ کھول کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر کیپشن کیا لگایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ، یعنی جیسے کوئی واٹس ایپ یا کوئی سوشل میڈیا چیک کر رہا ہے ساتھ ساتھ نماز میں بور ہوتے ہوئے، نعوذ باللہ. اب ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کسی نہ کسی طریقے سے بند کریں. یہ ہمارا جہاد ہے آج کل کا، کہ اسلام کی جو صحیح امیج ہے وہ پریزنٹ کی جائے. دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ کوئی بھی نیک کاموں میں خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کیا جائے. مثلا آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ سیو کر کے عید پہ اور اسپیشل اوکیزنس پہ، یا ویسے بھی کوئی موسم بدل رہا ہے، کوئی اور ایسی بات ہے، اس پہ ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی گفٹ لے کر جائیں. ہمارے لیے کانسیپٹ بہت ایلین ہوتا ہے. ہم لاکھوں روپے کا چیک لسٹ اپنی دے دیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، بٹ وی نیور تھنک آف بائنگ اینی گفٹ فار دیم. تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو اگر ہم اپنے گھر والوں کی رسپانسبلٹیز لیں. جیسے پہلے اگر آپ اپنے والدین سے بات کریں
اپنی جیسے گرینڈ پیرنٹس سے اسپیشلی بات کریں تو وہ یہ بتائیں گے کہ جی ہمارے بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے اور ان خاندانوں میں جیسے ایک بڑا بھائی ہے نا، اس کی ذمہ داری ہو جاتی تھی کہ اچھا ان 2 بہنوں کا تم نے خرچہ پورا کرنا ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے انہوں نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، کوئی خاندان میں بیوہ ہیں ان کی بھی کفالت کرنی ہے، کوئی یتیم ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. کبھی ٹیوشن سینٹرز کا کانسیپٹ نہیں تھا. جو بہن بھائی ہوتے تھے وہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتے تھے، بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وہ اپنے پیسوں کو اس طرح پھیلایا ہے کہ ہمارا سسٹم پورا جو ہے نا، فیملی سٹرکچر ہے، ایمپتھی ہے، کمپیشن ہے، ابنڈنٹ مینٹیلٹی ہے، وہ سب تباہ ہو کر رہ گئی ہے. اکرمہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جہاد اور حج میں جو خرچ کیا جاتا ہے ان دونوں میں 1 درہم کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جہاد جیسے میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا، یہ ایسی سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے سپینڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کا جہاد زیادہ تو اب سوشل میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے، انٹلیکچول لیول پہ جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، جس پہ ہمیں بہت ایکٹیو اس سینس میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فل کیپیسٹی وہاں پہ یوز کریں کہ لوگوں کو صحیح اویئرنیس دیں. اور ہم حج پہ جانے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. الحاج، اگر کوئی حج کر کے آیا ہے لیکن انسان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم نے حج کا نام لے لے کر بات کرنی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے جانا ہے. ہم کیوں نہیں اس کی کوئی نیکی دیکھ پاتے کہ اس نے اگر اتنے حج کیے ہیں تو آئی ایم شیور وہ جتنی دفعہ جائے گا اس کا امپیکٹ لے کر آئے گا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جو بھی ہمارا لائف سٹائل ہو ہم پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ہم آ کر کتنا عرصہ نمازیں اپنی صحیح رکھتے ہیں. میں نے بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے جو وہاں سے پکا فیصلہ کر کے آتی ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کور مائی ہیڈ. بلکہ میں نے جب حجاب پہننا شروع کیا تھا تو مجھے بہت سے پیشنٹس یہی پوچھتے تھے آپ حج کر کے آئیں گے اس لیے آپ نے شروع کر دیا ہے؟ تو میں ان کو یہ جواب دیتی تھی نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں جب حکم پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کا تو وہاں سے میں نے یہ فیصلہ کیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ حج کے ساتھ بھی آپ دیکھیں لوگوں کی کیا ایسوسیشن ہے. پھر کیا کہا گیا اسی آیت میں، اگر آپ دیکھیں سورہ البقرہ ورس نمبر 261، ایک دانے کی مثال اس طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. یعنی یہ جو خرچ کرنا ہے یہ افراد پر بھی ہوتا ہے، انڈیویجولز پر بھی ہے اور اجتماعی کاموں پر بھی ہے. اب اس کی بھی ہمارے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے کہ اچھا کہاں پر ہمیں افراد ایسے نظر آتے ہیں. جیسے آپ کو تو اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں ہی نظر آ جاتے ہیں کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ٹیوشن فی نہیں دے پا رہے ہوتے یا بکس نہیں لے پا رہے ہوتے، یا یہاں پر آپ کو جونیئر سٹاف نظر آ جاتا ہے جو کہ مشکل سے گزارا کر رہا ہے. جتنی انفلیشن اس وقت ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے چیلنجز ہیں. آپ کو اپنی فیملیز میں ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کو ہم ملتے ہیں، ویسے ہم زیادہ ملنا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں فلاں یا آپ کے وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں پھر مانگنے کے لیے. ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کئی دفعہ ایسی باتیں کر کے روکنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ کہیں پہ سپینڈنگ کر رہے ہیں، کسی کا خیال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اجتماعی کام جہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کو فائدہ ہو سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کہیں ہو جاتا ہے، وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے فنڈز کی. کہیں پہ اسکول سسٹمز چل رہے ہیں، کہیں پہ آرفنیجز چل رہے ہیں، ایسے ادارے چل رہے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارا لوگ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر. وی جسٹ نیڈ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود دیم. کہیں نہ کہیں ہم وہ لنکس ڈھونڈیں اور ان لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو کہا گیا کہ 700 بڑھتا ہے، لیکن 7,000 بھی ہو سکتا ہے، 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 7 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ ہماری نیت کیا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ہم، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ویری بزنس مائنڈیڈ، میں بہت اسٹرانگ انویسٹر ہوں. کچھ لوگ سٹاکس پہ نظر رکھتے ہیں. تو ہمارا حال وہی ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر آپ کی منی سینس، منی سمارٹنس آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ بہت سمارٹ ہوں گے.